ڈائن کا انتقام، رائٹر فریاد فاروق، قسط نمبر 7۔ ڈائن نے چوٹی سے ثنا کو اونچا اٹھایا اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ثنا بھی غائب ہو گئی۔ 11:15 پر جیسے ہی عروسہ اور رفعت ثنا کو کمرے میں لینے آئیں، دنگ رہ گئیں۔ ثنا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی بھابی؟ عروسہ کے چہرے پہ پریشانی کی شکن آ گئی۔ واش روم میں ہوگی، شاید تم چیک کرو، رفعت نے بولا۔ عروسہ نے واش روم میں چیک کیا تو ڈور اوپن تھا۔ نہیں بھابی، یہاں بھی نہیں ہے۔ تو کہاں گئی یہ لڑکی؟ رفعت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھابی کہیں یہ بھاگ تو نہیں گئی؟ عروسہ نے کہا۔ چپ کرو عروسہ، دیکھو یہیں کہیں ہوگی۔ چلو بھابی باہر دیکھتے ہیں۔ عروسہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور دوسری طرف کی سچویشن، پاپا چلہ کاٹنے گئے ہیں، تب تک میں کچھ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انیس بیٹھے بیٹھے بور ہوا تو لائبریری میں آ گیا۔ سلیمانی کتابیں نہیں ہیں، نہ کچھ لیب میں ہے، کیا کروں؟ انیس دماغ پہ زور ڈالتے ہوئے بولا۔ انیس نے راز ڈائن کو کھولا اور پھر سے سلیمانی کتابوں کے بارے میں پڑھنے لگا، مگر کافی دیر پڑھنے کے بعد انیس کو کچھ پتہ نہ چل سکا تو اچانک انیس کو کچھ یاد آیا۔ سی سی ٹی وی، جب پورے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس ڈائن کا چہرہ ضرور نظر آیا ہوگا، اس طرح ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، انیس نے سوچا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔ اور پہلی طرف، نہیں بھابی، پوری حویلی میں پتہ کر لیا لیکن ثنا کہیں بھی نہیں ہے اور نہ کسی نے نوکر نے اس کو دیکھا ہے۔ ثاقب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بتایا۔ تو پھر کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ انور جی، رفعت آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے انور سے بولی۔ کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ الیان پر ایک ڈائن کا سایہ ہے؟ عروسہ نے کہا۔ 11:25 ہو گئے ہیں اور ثنا لاپتہ ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح الیان کی شادی کروانی ہے ورنہ اس ڈائن کا سایہ ہمارے الیان سے کبھی نہیں جائے گا، رفعت نے بے چینی سے کہا۔ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ شادی نہیں ہو گئی کیا؟ عروسہ نے کہا۔ نہیں، یہ شادی ہوگی، رفعت نے آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بھابی؟ دلہن تو گئی، اب کس سے؟ ثنا نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی یہاں پر کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈیں گے جو بنا ماں باپ کے ہو اور اس کی شادی الیان سے کر دیں گے، رفعت نے کہا تو سب کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب تمہارا رفعت؟ انور نے کہا۔ مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، بس جلدی سے لڑکی ڈھونڈیں، ہمارے پاس 30 منٹ ہیں، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، رفعت نے کہا۔ مگر بھابی، ثاقب کے بولنے سے پہلے ہی رفعت نے اسے ٹوک دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، ہمیں لڑکی چاہیے، رفعت اتنا کہہ کر کمرے کا دروازہ کھول کے چلی گئی۔ اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ جی دلہن کہاں ہے؟ مجھے انہیں مہندی لگانی ہے، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، دلہن کو چھوڑو، تم کسی ایسی لڑکی کو جانتی ہو جس کے ماں باپ نہ ہوں؟ رفعت سیدھا اس کے پاس آ کے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر بولی۔ جی آنٹی، وہ رفعت کا منہ تاکنے لگی۔ دیکھو تم میرے سوال کا جواب دو، رفعت نے کہا۔ ہاں آنٹی، میری خالہ کی بیٹی حریم ہے جس کے والدین بچپن میں ہی گزر گئے تھے، علینا نے کہا۔ کیا سچ میں؟ وہ کہاں ہے بیٹا؟ رفعت کے چہرے پہ امید کی کرن آ گئی۔ جی نیچے ہی ہے وہ، چلو مجھے لے چلو، رفعت اتاولی ہو کر بولی۔ مگر سب نے بولنا چاہا، رفعت نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور علینا کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ علینا کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اور ادھر غار میں عامل بابا اپنا کام نپٹا کر جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہی تھے کہ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک عورت دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہے۔ کون ہو تم؟ عامل نے کہا۔ عورت پیچھے کی طرف مڑی۔ ارے بیٹا، تم یہاں کوئی کام تھا کیا؟ عامل نے ایسے کہا جیسے وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہو۔ کام تو ہے نا، تمہاری جان چاہیے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ عامل نے کہا۔ مطلب یہ، عورت نے اتنا کہہ کر بازو کھولے، اس کے ناخن لمبے کالے ہو گئے اور اس کی آنکھیں سفید، پاؤں الٹے ہو گئے، بال ایک لمبی چوٹی میں بدل گئے۔ تم تو ڈائن ہو؟ عامل کا جسم کانپنے لگا۔ عامل نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنا شروع کیا کہ ڈائن نے اپنے ہاتھ آگے کیے، اس کے ناخن بے حد لمبے ہو گئے اور وہ عامل کے پیٹ میں پیوست ہو گئے۔ پوری غار عامل کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ اور گاؤں والی سچویشن، دیکھو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو بچا لو، ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے، رفعت حریم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ مگر انٹی، آپ میری بات بھی تو ابھی مجھے، میں کیسے، کیا کوئی بھی مجھے آ کے کہے کہ میں شادی کر لوں تو میں کر لوں؟ حریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اوٹ پٹانگ بول رہی تھی۔ رفعت کافی دیر سے اس کے سامنے روئے جا رہی تھی اور ایک چیز کی ہی رٹ لگائی تھی، میرے بیٹے سے شادی کر لو۔
دیکھو بیٹا، وقت بہت کم ہے، اگر آج 12 بجے سے پہلے میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تم پلیز میرے بیٹے سے شادی کر لو، میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں۔ رفت کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور وہ حریم کے سامنے گڑ گڑائے جا رہی تھی۔ حریم اور رفت کے سوا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں آپ کے بیٹے سے شادی کر لوں گی، حریم نے فیصلہ سنا دیا۔ سچ میں تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ رفت کو تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رفت نے اپنے لیے ہاں آنٹی، اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں ایسا ضرور کروں گی، حریم نے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا احسان کیسے اتاروں، ابھی وقت بہت کم ہے۔ میں نے ثنا کے لیے 3 لہنگے منگوائے تھے تاکہ کچھ مسئلہ ہو جائے لہنگے میں تو کام آئے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ وہ دلہن بنے بیٹھی تھی، اس نے کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی ایسے ہو جائے گی۔ اس نکاح کو 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور کسی طرح اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس کی خالہ ریحانہ ایک چیک لے کے اپنا منہ بند کر چکی تھیں اور الینا کو زبردستی ساتھ لے گئی تھیں۔ نکاح کے وقت ایلیان کو کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور اس طرح سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اور اس وقت حریم کے ساتھ کمرے میں سارا اور عائشہ موجود تھیں۔ اور دوسری طرف جی ہیلو، انیس اسپیکنگ۔ انیس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، دیکھیے مسٹر انیس، میں انسپکٹر افتخار بول رہا ہوں، کیا آپ کے بابا ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، جی میں ان کا بیٹا ہی بول رہا ہوں، انیس قریشی۔ پاپا تو کسی کام کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ پرسوں تک آئیں گے۔ خیریت ہے نا؟ جی خیریت ہے، ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا جو ہم الجھ گئے ہیں، سوچا آپ کے ابو ایکس سائنٹسٹ ہیں تو بات کر لیتے ہیں، افتخار نے بتایا۔ جی ویسے سائنٹسٹ تو میں بھی ہوں، پاپا کی غیر ذمہ داری میں بھی سب سنبھالتا ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انیس ویسے تو ان سب کیسز سے دور رہتا، مگر اس بار اسے کچھ اور بھی شک تھا۔ ٹھیک ہے انیس صاحب، تو آج شام 5 بجے چائے پر ملتے ہیں، انسپکٹر افتخار نے کہا۔ اوکے سر، گڈ بائے، خدا حافظ، انیس نے جواب دیا۔ اور پہلی طرف بھابی سارا کی آواز آئی۔ آواز پر حریم سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ جی حریم نے کہا۔ کیا ہوا بھابی، کہاں گم ہے اتنی دیر؟ سارا نے سوال کیا۔ کہیں نہیں، حریم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو، اپنے دولہے جی کے انتظار میں کھو گئی ہیں، عائشہ نے شریر لہجے سے کہا۔ سارا نے عائشہ کو گھورا۔ سوچ رہی ہوں یہ سب کتنی جلدی ہو گیا نا، حریم نے یوں ہی کھوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بھابی، یہ بات تو ہے، ایک لڑکی کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، کتنی خواہشیں ہوتی ہیں نا، پر یہاں تو سب کچھ ایسے ہوا نا، کسی کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، سارا نے ایک لمبا سانس لے کر کہا۔ ہاں بھابی، پر آپ فکر نہیں کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ جس طرح چاہتی تھیں اسی طرح شادی بھی ہوگی، عائشہ حریم کو بازوں میں سمیٹ کر دلاسا دیا۔ ہاں ضرور، حریم نے عائشہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اتنے میں کمرے کا ڈور کھلا اور رفت اندر آئی۔ کیسی ہو حریم بیٹا؟ رفت نے عائشہ اور سارا کو اشارہ کیا، دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رفت نے دروازہ بند کر دیا اور حریم کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو حریم بیٹا، آج جو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے نا، یہ میں زندگی بھر نہیں بھلا پاؤں گی۔ تم نے آج میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ سچ کہوں تو ایک پل کے لیے میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی، مگر پھر خدا نے یہاں تم کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ دیکھو حریم، ہم آج 21 سال بعد یہاں صرف ایک بزنس ڈیل کے لیے آئے تھے، ہمارے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کی زندگی میں ایک بہت بڑا سایہ تھا جو آج شادی کے بعد ہٹ گیا ہے۔ جانتی ہو بیٹا اس وقت تم پر کیا بیت رہی ہوگی؟ رفت نے اتنا کہہ کر حریم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری جنم دینے والی ماں نہیں ہوں، پر تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں ایک ماں سے زیادہ پیار کروں گی۔ تمہیں کبھی میرے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہو تو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گی۔